السلام علیکم۔ اپنے خوابوں کو پانے کے لیے اپنوں سے دور ہو جانے والا سلیمان کیسے قومی ہیرو بنا؟ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں، آپ سب سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ چلو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ وہ لڑکا جو بند آنکھوں سے خواب دیکھتا تھا، اس کے خوابوں میں جنون تھا، اس کے خیالات منفیت سے پاک تھی۔ وہ دسمبر 1992 میں ایک مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہونے والا اپنے فیملی میں پہلا نابینا لڑکا تھا۔ نابینا ہونے کا غم اس سے زیادہ اس کے گھر والوں کے لیے خوفناک تھا۔ وہ اس کی مستقبل کو ایک بھیانک خواب کی طرح دیکھتی تھی۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی تھوڑی بہت دیکھنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہوتا جا رہا تھا، اور اس محرومی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اساتذہ کا رویہ بھی بہت خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی بورڈ پر سے نہ پڑھنے کی محرومی کو مذاق سمجھتی تھی۔ وہ لوگوں کے رویے سے ڈسٹرب ہو کر سب سے دور ہونے لگا۔ اسے گروپ میں بیٹھنا اور ہنسی مذاق بہت پسند تھا، لیکن لوگوں کے برتاؤ نے اس سے سب چھین لیا۔ وہ محفلوں سے دور بھاگنے لگا۔ گھر میں کوئی پروگرام ہوتا تو وہ باہر بھاگ جاتا۔ وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب 7ویں کلاس میں وہ اپنی نظر بالکل کھو بیٹھا تو اسے اپنا اسکول بھی چھوڑنا پڑا۔ اسلام آباد جیسے بڑے شہر میں نابینا ہونے کا ایک فائدہ اسے یہ ہوا کہ اس کے والدین خصوصی تعلیم کے اداروں سے آگاہ تھے۔ وہ دوستوں کے طعنے، اساتذہ کا رویہ اور زندگی بھر کی محرومی کو سمیٹ کر المکتوم اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں داخل ہو گیا، جہاں سے اس نے باقی نابینا افراد کے ساتھ میٹرک کر لیا۔ یہ وہ اسکول تھا جس میں اس کے محرومی کے باوجود حوصلے بلند ہونے لگے۔ وہ خواب دیکھنے لگا۔ وہ اپنی محرومی کو اپنے خوابوں کے راستے کی رکاوٹ نہیں بننا چاہتا تھا۔ کچھ الگ سے کر دکھانے کا جنون دن بدن بڑھتا رہا۔ وہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ کر کچھ بھی حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسکول سے نکل کر ایک دفعہ پھر اسے اپنے لیے تعلیم کے دروازے بند ہوتے نظر آئے، لیکن وہ روکنا نہیں چاہتا تھا۔ لہٰذا اس نے انٹرمیڈیٹ کے لیے ایک جنرل کالج میں داخلہ لے لیا اور مشکلات کے باوجود آگے بڑھنے لگا۔ کالج سے اس نے بہت امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، لیکن اسے بڑی عجیب تجربات سے گزرنا پڑا۔ پڑھائی تو وہ عام افراد کے ساتھ ہی کر لیتا، لیکن جب بھی ٹیسٹ ہوتا اساتذہ اسے الگ بٹھا دیتے کہ تم کیا کرو گے ٹیسٹ دے کر۔ اکثر لوگوں کا رویہ اور طعنے اسے شدید کرب میں مبتلا کر دیتے۔ وہ کسی کونے میں جا کر رو لیتا اور پھر کچھ کر دکھانے کا جذبہ اسے دوبارہ سے امید اور یقین دلاتا کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہے، اسے ضائع ہرگز نہیں کرنا۔ وہ خود کو اور مضبوط کرنے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فقط مثبت پہلو دیکھے گا اور مسکرا کر ہر مشکل اور تکلیف کا مقابلہ کرے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر طنز کرنے والے شخص کو ثابت کرے گا کہ معذوری نابینا ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے۔ اسی جذبے سے اس نے 2013 میں کامیابی سے اپنے کالج کی تعلیم مکمل کی، اور تعلیم مکمل کرتے ہی اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا، اپنے گھر سے دور ہونے کا فیصلہ، اپنوں سے ملنے والوں سہاروں سے دور ہو کر خود پر اعتماد کر کے اکیلے آگے بڑھنے کا فیصلہ، اور اس طرح وہ اسلام آباد سے لاہور شفٹ ہو گیا۔ جب اس نے سہاروں سے جان چھڑا لی تو خدا کے ذات نے اسے بڑے بڑے موقع دینا شروع کر دی۔ پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ اس کا خواب تھا۔ یہاں آ کر شروع میں اسے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر استاد کو جا کر اپنے مسائل بتانے پڑتے۔ ساتھی طلباء کی طرف سے بھی شروع میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ ایسی بھی تھے جو کہتے تھے کہ وہ اسے اپنے گروپ میں شامل نہیں کریں گے، اس طرح پریزنٹیشن میں ان کے نمبر کم ہو جائیں گے۔ اگر وہ دکھے رہنا چاہتا تو بہت سے باتیں تھیں، پر وہ زندہ دلی سے جینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ انہوں نے 2014 میں ینگ لیڈرز کے ایک بڑی کانفرنس میں حصہ لیا، جس نے اس کی زندگی بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کانفرنس کے بعد اس نے ٹریس بننے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ سوسائٹی میں ایک مثبت تبدیلی کا خواہاں تھے، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اس نے اسکول آف لیڈرشپ سے باقاعدہ سرٹیفائیڈ ٹریس کا کورس کیا۔ اب یہ نابینا لڑکا جو لوگوں کے طعنے سن کے کونوں میں جا کر روتا تھا، روتے ہواؤں کو جینے کا فن سکھانے لگا۔
وہ جس کا مسئلہ کوئی نہ سنتا تھا نہ سمجھتا تھا، اب سب کے مسئلے توجہ سے نہ صرف سننے لگا بلکہ انہیں حل بھی کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے برٹش کونسل سے سوشل ورک کا باقاعدہ کورس مراکش سے جا کر کیا، جس میں صرف 2 لوگ پاکستان سے سلیکٹ ہوئی تھی۔ وہ کورس میں شامل مختلف ملکوں سے آئی 30 افراد میں وہ واحد تھا جو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ کامیابیاں اس کا حوصلہ لمحہ بلمحہ بلند کر رہی تھی۔ اسے کھیلوں سے محبت تھی، لیکن اس کے ملک میں نابینا افراد کے لیے فقط کرکٹ کا آپشن تھا، جو کہ اسے پسند نہیں تھا۔ وہ کچھ الگ سے کرنا چاہتا تھا اور اسے ایڈونچر کی تلاش میں اس نے راک کلائمبنگ کرنا شروع کر دی۔ نابینا ہونے کے باوجود چٹانوں کو سیر کرنے والا یہ لڑکا مضبوط قوت ارادے کا مالک تھا۔ اس کی اس کامیابی نے اس کی شہرت کو میڈیا تک پہنچا دیا اور پھر ہر کوئی اسے انٹرویو کے لیے بلانے لگا۔ سب جاننا چاہتے تھے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا۔ ارادے جن کی پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ سلمان ارشد نے سوچا کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو باقی نابینا کیوں نہیں کر سکتے، اور اس نے 2015 میں پیرا کلائمبنگ ایڈونچر کلب کی بنیاد رکھی اور اس طرح وہ نابینا افراد کو ٹرین کرنے لگا۔ 2016 میں اس کی محنت نے اسے جاپان پہنچا دیا۔ وہ وہاں یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن میں منتخب ہوا، جہاں اسے خود کو آزمانے اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کے بھرپور مواقع ملے۔ وہاں اسے نارمل افراد کے ساتھ تربیت ملی اور وہ پوری ایشیا سے کامن ویلتھ یوتھ ورکر ایوارڈ سے اکیلا منتخب ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی اس عظیم کامیابی پر برطانیہ کی حکومت نے اسے دعوت دی اور ملکہ برطانیہ اور فرانس کی موجودگی میں اسے خصوصی اعزاز سے نوازا گیا۔ آپ زندگی کی مشکلات دیکھیں اور پھر محنت کا صلہ دیکھیں۔ اللہ کی ذات کبھی ایسے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی جو اپنے مسائل سے لڑنا جانتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ اس پاک ذات نے سب کو برابری کی صلاحیت دے کر بھیجا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم دیکھنے سے خود قاصر ہوتے ہیں اور ان صلاحیتوں کو دیکھ ہی نہیں پاتے جو کسی بھی شخص نے کسی بھی کمی یا معذوری کے عوض حاصل کی ہوتی ہے۔ آج سے عہد کریں، ان 24 گھنٹوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ جو اللہ پاک نے آپ کو سارے حوص دی ہے، ان سے بھرپور کام لینے کا۔ جس دن آپ کو یہ ہنر آ گیا، اس دن آپ خود کو کامیابی کی شاہراہ پر گامزن محسوس کریں گے۔ آج کے ناممکن کو ممکن کر دکھانے کا جذبہ ہی زندہ دل لوگوں کی پہچان ہوتا ہے۔ یاد رکھ کہ آپ کے خواب لوگ نہیں بلکہ صرف آپ کی سستی اور کاہلی چینتے ہیں۔